کا پردہ ہوتا ہے جی ایسے ہی، بس مولوی تو سختی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ٹوپی برقع پہن لیا جائے جس میں نظر بھی کچھ نہیں آتا اور چہرے کو بھی ڈھک لیا جائے، تو یہ تو زیادہ سختی کی جا رہی ہے۔ پردہ تو اصل پردہ تو ہمارے اندر کا ہوتا ہے، ہم اندر پردہ کریں اور ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، دل کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ایسے حضرات سے کویسچن کیا جائے گا کہ کیا آپ کی یہ ذہانت کا اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی رہا تھا یا نہیں رہا تھا؟ جب انہوں نے احکام نازل کیے تو کیا صرف انہوں نے قلب کے پردے کو ہی مقدم رکھا یا ظاہری طور پہ پردے کا اعتبار فرمایا؟ لہٰذا یہ آج کل ایک ایسا طبقہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم کے مقابل آنے کے بجائے 14ویں صدی کے جو مفتیان کرام علماء ان کو بنیاد بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ یہ مولویوں نے سختی کی ہے، حالانکہ وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا ہے، اور ان کی مخالفت حقیقتاً آپ ان کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ آپ کی بات سنیں نہ میری بات سنیں، قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیجئے اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ فرما رہے ہوں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے صرف، تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دل کے پردے کے ساتھ ساتھ ظاہر کا پردہ بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ اصلاح مولویوں کی ہونی چاہیے یا آپ کی اصلاح ہونی چاہیے؟ ٹھیک، یہاں تو آدمی اپنی چرب زبانی کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے اور اس ذہانت کو عام کرنے کے وسائل و اسباب مہیا ہونے کے اعتبار سے شاید کسی پر غالب آ جائے، لیکن میدان محشر میں جب اس کے بارے میں کویسچن ہوگا تو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے چند الفاظ جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا جواب آپ میدان محشر میں کھڑے ہو کر کیسے دیں گے؟ باقی حضرت نے ارشاد فرمایا استثنائی صورتیں ہر جگہ ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ وہ ہر دور میں اور ہر موقع کی مناسبت سے احکام میں ترمیم کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہر عام شخص کو نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اور ہم بالکل جواب دیتے بھی ہیں ان تمام چیزوں میں جہاں رعایت نکلتی ہے وہاں رعایت کا پہلو ضرور نکالتے ہیں۔ مطلب جو میڈیا پر آنے والی خواتین ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں جس طرح کہا گیا، ان تمام شعبوں میں اجازت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ دیکھیے تو ہر شعبہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر اور ہر شعبے کے اندر پھر مختلف ایسے پہلو نکل جاتے ہیں کہ ہر ایک پر مستقل کلام کی ضرورت ہے۔ میں ایسا کوئی اجمالی جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ جس کو بنیاد بنا کر تمام مسائل فوری طور پہ حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر ٹیچنگ کا شعبہ لے لیں، حضرت صاحب نے بالکل صحیح بیان فرمایا کہ جو بنیادی پردے کے احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا حصول تعلیم ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، پہلی بات یہ، اور ممکن ہے۔ بہت سی بچیاں آج بھی ایسی یونیورسٹیز میں برقعے کے ساتھ جاتی ہیں، نقاب کے ساتھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے ادھر کی بات کر رہے ہیں، یورپ کنٹریز کو ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ یورپ میں بھی ہے؟ جی ہاں، یورپ میں بھی ہے، جی ہاں ایسا ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ اب جو بعض حالات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں نیوز وغیرہ کی وجہ سے کہ ایسی بچیوں کے لیے ذرا معاملات سخت ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اجتناب کرتی ہے۔ وہ اگر اس طرح کر لیتی ہے، اسکارف کر لیتی ہے اور حجاب چہرے پر نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بالکل وہاں کے اعتبار سے بالکل نکل سکتی ہے۔ لیکن یہاں کے معاملے کے اعتبار سے جب ہر چیز ہمارے سامنے کچھ لوگ پریکٹیکلی طور پر وہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکل کیسے ہوگا؟ ہم اصل میں ہمارا احساس ہر چیز کو مشکل یا آسان بنا دیتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا بعض اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بچیوں کا گھرانہ کوئی مذہبی نہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب طبقے میں ہے، پوش علاقے میں اچھی بالکل بہت بچیاں پابند ہوتی ہیں پردے کی اور وہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہیں اس طریقے سے۔ اور یہ بھی بہت اچھا ہو گیا شاہ صاحب کہ اسکارف جو ہے وہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے، یعنی ایک اگر خاتون نے اسکارف اوڑھ رکھا ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا، آپ کی نظر میں اس کی ایک عزت اور وقار بنے گی اور ایک فیشن کی صورت اختیار کر جائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کی یہ جو گنجائش کی بات پہلے بھی آپ نے ذکر فرمائی اور اس میں سوال کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیں ہمارے میں کوئی برائی کا عنصر ہو یا آج کل کے عام خواتین وہ پارسائی رفت اور وہ یعنی قلبی طور پر اس قدر مضبوط نہ ہو، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ان کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دل کے پردے کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ام المومنین، یعنی قرآن نے جو ذکر کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، یعنی جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمام امت کی جو ہے وہ مائیں ہیں، تو امت کی ماں ہیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا تو پردے کا احکام نازل ہوا، تو پردے کے احکام جو نازل ہوئے سیدہ حفصہ پر ہوئے،
پردے کے احکام جو نازل ہوئے سیدہ عائشہ پر ہوئے، اور آج بھی آپ دیکھیں وہ درجے میں ہماری ماں ہی ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جب ان سے احادیث کے مسئلے میں تکرار کرتے تو حجاب ضرور ہوتا تھا، درمیان میں پردہ ضرور ہوتا تھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ دل کے پردے کی بات ہے تو ام المومنین سے صحابہ کرام براہ راست کیوں نہیں بات کرتے تھے؟ اور ان سے بڑھ کر دل کا پردہ کس کا؟ اور امہات المومنین براہ راست مسجد میں آ جانا، یہ لوگوں سے ملنا، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ جب شریعت مطہرہ کا حکم نازل ہوا، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جو حکم مرحمت فرمایا تو ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے، اور صوفیاء کرام جو اس بات کو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ کہ جس نے اپنے آپ کو ظاہر کی مشقت سے نہیں لگایا باطن کے اندر نور پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو لہذا ظاہر کو سنوارنا یہ دلیل ہے باطن کو سنوارنے کی، ظاہر سنورے گا تو پھر باطن سنورے گا۔ ٹھیک، حضرت تھوڑی بہت مختصر کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ آپ نے پردے میں بیعت فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیے نبی کریم سے زیادہ پاکیزہ کون ہوگا، پاکیزہ قلب کون ہوگا؟ اگر دل کا ہی پردہ ہوتا سرکار سے بڑھ کے آپ تو روحانی والد ہیں پوری امت، بے شک، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ اپنے سامنے بٹھا کر بیعت فرمائی، بلکہ پردے میں بیعت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین